بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایس کے بی روحانی پروگرام میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا ظفر حسین۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے مثال محبت دل میں پیدا کرنے کے لیے ایک بے حد طاقتور وظیفہ بتا رہے ہیں۔ اس وظیفہ سے ناظرین آپ کے دل میں اللہ کی بے پناہ محبت پیدا ہوگی۔ ناظرین، اللہ کی محبت ایسی محبت ہے جس کے سامنے دنیاوی محبت بے معنی ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اللہ اپنی مخلوق سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اور بعض روایات اور حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ اللہ کی محبت مخلوق کے لیے 70 ماؤں سے بھی زیادہ ہے۔ وہ مالک ملک اپنی مخلوق کے لیے بے پناہ رحمان اور رحیم ہے۔ اللہ نے اسی مخلوق کی محبت میں اس کو اتنی نعمتوں سے نوازا کہ جس کا شمار کرنا انسانی عقل کے بس کی بات نہیں۔ اگر اللہ نے پاؤں دیے تو چلنے کے لیے زمین دی، اگر اللہ نے ہاتھ دیے تو نعمتیں دی، اگر اللہ نے زبان دی تو الفاظ اور ذائقے دیے، اگر اللہ نے آنکھیں دی تو ان آنکھوں کے لیے قدرت نے نظارے بنا دیے، اور ناظرین ان آنکھوں کی حفاظت کے لیے اللہ نے پلکیں بنائی تاکہ سوتے وقت آنکھیں بند ہو سکیں اور آنکھوں کا نور خشک نہ ہو۔ اور ناظرین دل دیا تو اس دل کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے اپنی محبت کا وجود بنایا تاکہ انسان اللہ کی محبت اپنے دل میں رکھ کر اپنے ایمان کو مزید مضبوط کرے اور اللہ کی زمین میں گھومے اور کارخانہ قدرت دے کر فلاح پائے۔ لیکن ناظرین انسان نے اس دل میں غیر کی محبت کو جگہ دی اور اس دنیا کی عارضی مستی میں محو ہو کر اللہ کی حقیقی محبت کو بھول بھی گیا۔ ناظرین یہ اللہ کی محبت ہی ہے جو انسان کو اللہ سے جوڑتی ہے۔ اگر آپ کے دل میں اللہ کی محبت کے علاوہ کسی اور کی محبت ہے تو جان رکھیے اللہ عبادت اور محبت میں کسی کو شریک پسند نہیں کرتا۔ جس طرح سے ناظرین دنیاوی محبت میں کوئی بھی عاشق یہ پسند نہیں کرتا کہ جس کو وہ محبت کرتا ہے اس کے دل میں کسی اور کی محبت ہو، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ بھی اپنے بندے کے دل میں کسی اور کی محبت برداشت نہیں کرتے۔ تو کسی نے کیا خوب کہا، عین عشق کی مطلت کے 3 کونے، عاشق، مشوق اور رقیب۔ ناظرین بعض احادیث قدسی سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنے رب کو اپنی تمام تر خواہشات سپرد کر دیتے ہیں تو اللہ بھی اپنی رحمت اور محبت کے صدقے اپنے بندے کو اس کی وہ چاہت بھی دے دیتے ہیں جو اس نے اپنے دل میں کبھی سوچی بھی تھی، کیونکہ اللہ دینے والا ہے، رحمان ہے، غنی ہے اور ودود ہے۔ اور اگر انسان اپنے دل میں اللہ کی چاہت اور محبت کے سوا کسی اور کی محبت اور چاہت رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ اسی بندے کو اسی کی بے بنیاد اور کم تر چاہت کے لیے بھگاتے رہتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ قہار بھی ہے، جبار بھی ہے اور عادل بھی، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ زبردست پکڑ والی ہے، جبر کرنے والی ہے اور انصاف کرنے والی ہے۔ ناظرین سلسلہ کے بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر آپ اللہ کی محبت میں اللہ کی نسبت سے جو بھی گمان کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ اس فرد کے لیے ویسا ہی معاملہ کرتے ہیں۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اللہ کی نسبت رحمان اور رحیم اور ودود سے رکھیں۔ اگر آپ اللہ کی نسبت عادل سے کرتے ہیں تو جان رکھیے اللہ بہترین عدل کرنے والا ہے۔ ناظرین اس ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ کی بے مثال محبت حاصل کرنے کے لیے اسم اعظم کا عمل بتائیں گے جس کی برکت سے آپ کے دل میں اللہ کی حقیقی محبت پیدا ہوگی، اور اسی محبت کی نسبت سے آپ ہر قسم کی جسمانی اور روحانی بیماریوں سے نجات بھی پائیں گے۔ ناظرین اسم اعظم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نسبت سے انسان اور مالک کے درمیان رابطے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، یعنی اسم اعظم سے اللہ کا قرب اور محبت نصیب ہوتی ہے، ایمان کی مضبوطی میں مزید اضافہ ہوتا ہے،
اور بندے کا شمار اس وقت کے ولیوں میں ہوتا ہے جب انسان پر اسم اعظم کے فیض کا ظہور ہوتا ہے۔ تب ناظرین صرف حاجت پوری کرنا صرف ایک معمولی اور حقیر سی بات رہ جاتی ہے، انسان کو وہ ملتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، یعنی وجود سے دنیا کی طلب ختم ہو جاتی ہے اور دل ہر وقت ذکر الہی میں مشغول رہتا ہے۔ ناظرین یہاں پر ایک بات میں شیئر کرنا آپ سے لازمی چاہوں گا کہ جب اللہ کی محبت ملتی ہے تو دنیا کیسے چھوٹ جاتی ہے۔ کافی عرصہ پہلے ہمارے علاقے میں محمد حسین نامی ایک فرد رہتا تھا جو کہ بے حد جھگڑالو تھا۔ لوگ محمد حسین کو بہت ہی نازیبا الفاظ سے پکارتے تو محمد حسین بہت بری گالیاں دیتے۔ وہاں پر ہمارے ایک محترم دکاندار بھی تھے جو محمد حسین کو جان بوجھ کر تنگ کرتے تاکہ وہ ان کو گالیاں دیں اور محلے والے اس بات کو انجوائے کریں۔ اور ناظرین ایسا اکثر ہوتا بھی رہتا تھا، آئے دن محمد حسین کی وجہ سے محلے میں تماشا بنتا رہتا تھا۔ پھر ایک دن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ محمد حسین نے حج کر لیا، اور جب وہ واپس آیا تو چہرہ نور و نور تھا۔ پتہ نہیں محمد حسین نے وہاں پر ایسا کیا دیکھ لیا کہ اس کی زبان کو چپ کا تالا ہی لگ گیا۔ لوگوں نے ناظرین حسب عادت محمد حسین کو چھیڑنے کی کوشش کی، لیکن اب کی بار محمد حسین صرف چپ رہے۔ اگر کسی نے محمد حسین کو کھانے کو دے دیا تو انہوں نے کھا لیا، نہیں تو وہ خاموش رہتے اور ذکر الہی میں مشغول بھی رہتے۔ تو ناظرین دیکھنے والوں نے یہ بھی دیکھا کہ محمد حسین 27ویں شب کو سجدے کی حالت میں فوت ہوئے۔ ناظرین ذرا غور کریں کہ دینے والے نے موت بھی ایسی دی کہ دیکھنے والوں نے رشک کیا اور عقل دھنگ رہ گئی۔ ناظرین اللہ کی محبت جب دل میں پیدا ہوتی ہے تو وہ فرد محمد حسین کی طرح دنیا سے بیگانہ ہی ہو جاتا ہے۔ حب الہی کا نشہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ دنیا کی لذت، نفس کی غلامی اور لامحدود خواہشات سے انسان کو چھٹکارا مل جاتا ہے۔ بس ایک ہی خواہش رہ جاتی ہے، بس اللہ کی خوشنودی۔ ناظرین جب انسان دنیا کو چھوڑ کر اللہ اور اس کی رضا کو اپنا محبوب مان لیتا ہے تو وقت دکھاتا ہے کہ امام حسین نیزے پر بھی قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں اور 72 تن شہید کروانے کے بعد بھی اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کھڑے رہتے ہیں۔ وقت عصر ہوتا ہے اور امام حسین کو شہید کر دیا جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ اپنے محبوب حسین کے لیے فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ فرماتے ہیں مجھے قسم ہے عصر کے وقت کی۔ غور فرمائیں، امام کی شہادت کا وقت بھی وقت عصر اور اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ بھی وقت عصر کی ہی قسم کھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ فرماتی ہیں والعصر مجھے قسم ہے عصر کے وقت کی، بے شک تمام انسان خسارے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو نیک اعمال کرتے رہے اور حق اور سچ کی تلقین کرتے رہے اور صبر کرتے رہے۔ ناظرین سلسلہ کے بزرگ فرماتے ہیں اگر اس وقت حسین اپنے محبوب یعنی اپنے رب جلیل سے یہ کہہ دیتے کہ سب کو ختم کر دیں تو خدا کی قسم محیب اپنے محبوب کے لیے پل بھر بھی نہ سوچتا اور کائنات کا وجود ختم کر دیتا۔ بالکل اسی طرح جس طرح سے طائف کے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک نے جبرائیل علیہ السلام کو اپنے محبوب نبی محمد عربی سرور کونین امام الانبیاء خاتم النبیین کی طرف بھیجا۔ ناظرین یاد رکھیے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک کی محبت نصیب ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ ایک حدیث قدسی میں فرماتے ہیں اے میرے بندے میری طلب میں آ، میں وعدہ کرتا ہوں میں تجھے مل جاؤں گا۔ اگر تم نے مجھ کو پایا تو تم نے سب کچھ پایا، اگر تم نے مجھ کو کھو دیا تو تم نے سب کچھ کھو دیا، اور میں ہی تیرے لیے سب سے بہترین ہوں۔ ناظرین اس ویڈیو کو ہم نے مزید 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، انشاءاللہ اگلے حصے میں ہم آپ کو اسم اعظم کی برکت سے اللہ کی محبت حاصل کرنے کا عمل بتائیں گے۔
مزید معلومات اور روحانی مشوروں کے لیے آپ راشد بھائی کے نمبر 0308851959 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔